ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس کا حکم سراپا فیصلہ اور حکمت ہے، اور جس کی رضا سراپا امن اور رحمت ہے۔ وہ اپنے علم کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے اور اپنے علم کے ساتھ معاف کرتا ہے۔ میں اس کی ایسی وہ حمد بیان کرتا ہوں جو اسے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اسے سب سے زیادہ محبوب ہے اور اس کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ ایسی حمد جو بھی اس نے پیدا کیا اس کو بھر دے اور وہاں تک پہنچے جہاں تک وہ ارادہ کرے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی شہادت جو قیامت کے دن نجات ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ مخلوق میں سب سے اشرف اور بندوں میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر جو رشد و حکمت اور درستگی والے ہیں، اور تابعین پر اور ان پر جو قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، میں آپ کو اور اپنے نفس کو اے لوگو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ پر رحم کرے، اللہ کا تقوی ہی بہترین توشہ ہے۔ جان لو کوئی بھی دنیا کا جتنا چاہے مالک بن جائے، وہ دنیا سے ویسے ہی نکلے گا جیسے وہ آیا تھا۔ تواضع اختیار کرنے والا اس لیے تواضع اختیار کرتا ہے کیونکہ اس کو خود پر اعتماد ہوتا ہے، اور متکبر اس لیے تکبر کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی خامیوں کو جانتا ہے۔ اگر آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں اللہ کے بندے، تو شرافت یہ ہے کہ دوسروں سے بھی اسے ناپسند نہ کروائیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ خرابی آپ ہی کے اندر ہو، لہذا مخلوق کو خالق کے لیے چھوڑ دیجیے، اور نیک بختی اللہ آپ کی حفاظت کرے، اس دل سے حاصل ہوگی جو حقد نہیں کرے، اس نفس سے حاصل ہوگی جو پر امید ہو، نا امید نہ ہو، اور اس دوستی سے حاصل ہوگی جو بدلے کا انتظار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ مسلمانوں، انسانی تعمیر کے ستونوں میں سے ایک ستون اور انسانی سلوک کی عمارت کے ارکان میں سے ایک رکن رکین جو فرد اور معاشرے کے سلوک کے تمام پہلوؤں کو شامل ہے، جو ستون سلوک کو خیر کی طرف مائل کرتا ہے، مراتب کمال میں ترقی کرنے اور بلندی کی سیڑھیوں کی طرف گامزن ہونے کے لیے آمادہ کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے اعلیٰ چیزوں اور اچھے اعمال کی صحیح سنجیدہ کوشش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسی خصلت ہے، بلکہ خصلتیں ہیں، جب وہ لوگوں میں رچ جاتی ہے تو وہ امن اور استحکام، یکجہتی اور تعاون میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایسی خصلتیں ہیں جو شخصیت کی تعمیر کرتی ہیں، ارادے کو پختہ کرتی ہیں، سلامتی کی حفاظت کرتی ہیں، برائیاں روکتی ہیں اور غلطیوں کی اصلاح کرتی ہیں۔ یہ خصلتیں اللہ کے بندوں اقدار و اخلاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، تو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اہل اسلام کے اقدار کا سرچشمہ ان کا مذہب اور عقیدہ ہے، وہ شرعی احکام ہیں جو انہیں کنٹرول کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں اپنے انجام کے بارے میں ان کا نظریہ ہے۔ بھائیوں، اقدار کی سب سے صحیح، خوبصورت اور درست تعریفات میں سے یہ ہے کہ اقدار وہ صفات ہیں جن کا انسان حامل ہوتا ہے اور ان کے ذریعے وہ دوسروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، قریب تھا کہ ادب دین کا 2/3 ہو۔ حافظ ابن رجب فرماتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی بندوں کے حقوق کو چھوڑ کر صرف اللہ کے حقوق کی تکمیل ہے، بلکہ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی انجام دہی بہت ہی کمیاب چیز ہے۔
کامل لوگ جیسے انبیاء اور صدیقین ہی اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ محاسبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نایاب چیزوں میں سے دین کے ساتھ اچھا اخلاق اور امانت داری کے ساتھ اچھا بھائی چارہ ہے۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں خراب اخلاق ایسی برائی ہے جس کے ساتھ بہت سے اچھے اعمال بے فائدہ ہیں، اور درست اخلاق ایسی اچھائی ہے جس کے ساتھ بہت سے برے اعمال بھی نقصان دہ نہیں ہیں۔ مسلمانوں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، فلاں عورت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں عورت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نماز، روزوں اور صدقہ کم کرتی ہے، البتہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ لوگ آپ کے ایمان اور عبادت کو آپ کے اخلاق، سلوک اور برتاؤ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ دین معاملہ و برتاؤ سے جڑا ہوا ہے، لہذا قرآن کو سینے یا جیب میں رکھنے سے پہلے اس کو اپنے اخلاق اور عمل میں رکھیے، بلکہ لوگ آدمی کے دین، رواداری اور کمال کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس کے سلوک، ذوق اور برتاؤ کے بارے میں بات کریں، اور ان سب میں باریک معیار اور سچی کسوٹی ہے۔ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور لوگوں سے ویسے ہی برتاؤ کرے جیسے تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے کریں، جیسا کہ اس تعلق سے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور احادیث موجود ہیں۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ دین اس شخص سے کتنی دور ہے جو فرائض، نوافل اور صدقات جیسی عبادت والا ہو مگر اس پر ظلم کرے، تنخواہ دینے میں ٹال مٹول کرے، اس کا حق ادا نہ کرے، لوگوں کے مقام و مرتبے کا احترام نہ کرے، بے شرمی سے ان سے آگے نکل جائے اور انہیں اپنے غرور کی بنیاد پر ترچھی نظر اور حقارت سے دیکھے۔ یاد کریں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس مفلس کی حدیث کو جس میں ہے کہ وہ پہاڑ کی مانند نیکیوں کے ساتھ آئے گا مگر اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، چنانچہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ مسلمانوں، بلند چیزوں اور اعلیٰ اخلاق پر نسلوں کی تربیت سے اور نیک قدوہ کو اجاگر کر کے معاشرہ مضبوط بن سکتا ہے اور محفوظ رہ سکتا ہے۔ بھائیو، اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر تربیت گاہیں یہ ہیں: گھر، مدرسہ، مسجد، سماج، میڈیا اور تعلیم اپنے تمام درجات اور مراحل کے ساتھ۔ مسلمانوں، اے ماں باپ اور تربیت دینے والوں، نئی نسل کو سکھاؤ کہ دین پورا کا پورا اخلاق ہے، اور جو پر اخلاق میں فوقیت لے گیا وہ تم پر دین میں بھی فوقیت لے گیا۔ ان کو اس بات پر تربیت دو کہ دین مسکراہٹ اور شادمانی ہے، ترش روئی اور اداسی نہیں ہے۔ دین خوشخبری ہے، امن ہے، سکون و اطمینان ہے، اور مسکراہٹ صدقہ اور عبادت ہے۔ انہیں سکھائیں کہ وہ بشاش اور حساس چہروں کے ساتھ شگفتہ الفاظ میں لوگوں سے بات کریں۔ ان کو یہ سکھائیں کہ دل کی درستگی حسد، حقد، ریا اور سنگ دلی سے خالی ہونے میں ہے، تاکہ دل درست، سچا، بے عیب اور تمام لوگوں سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ نئی نسل کو اس بات کی تربیت دیں کہ جس طرح مسجد میں عبادت ہوتی ہے اسی طرح سڑک پر بھی عبادت ہو سکتی ہے، اگر لوگوں کے مفاد اور ضروریات کو پوری کی جائے۔ جن کو آپ جانتے ہیں اور جن کو نہیں جانتے ہیں ان سب کو سلام کیا جائے۔ دفتروں اور آفسوں میں نظام اور ہدایات پر عمل کیا جائے اور مراجعین کا احترام کیا جائے، اور آمد و رفت کے وسائل اور گاڑیوں میں بڑوں کو وقار بخشا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے اور معذوروں سے ہمدردی رکھی جائے، ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، بے کسوں کی اعانت کی جائے، بازاروں میں ناپ تول پورا کیا جائے، حقدار کو اس کا حق دیا جائے،
اور دھوکہ دہی، فریب اور جھوٹی قسموں سے گریز کیا جائے۔ ان کو یہ سکھائیں کہ صرف اللہ ہی اپنے بندوں کا نگہبان اور حساب لینے والا ہے، وہ لوگوں کے نگہبان نہیں ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں۔ انہیں بتائیں کہ اپنے عیبوں کو چھوڑ کر لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑنا اخلاق کی ایک کمزوری ہے۔ انہیں سکھائیں کہ معاف کرنا کمزوری یا بے عزتی کی بات نہیں ہے، بلکہ طاقت، بہادری اور عزت کی بات ہے۔ انہیں غلطیوں پر معذرت کرنے اور معافی مانگنے کی تعلیم دیں۔ ان کو یہ سکھائیں کہ معذرت کرنا ہمت، شرافت اور عالی ظرفی کی بات ہے۔ ان کو اختلاف رائے کی ثقافت سکھائیں اور یہ بتائیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہو سکتا ہے، جس میں غلطی کا احتمال ہے، اور ان کا ساتھی جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، جس میں درستگی کا احتمال ہے، اور جسے وہ غلط سمجھ رہے ہیں دوسرے اسے غلط نہ سمجھیں بلکہ اسے بالکل درست سمجھیں۔ انہیں سکھائیں کہ جب وہ محنت کش مزدوروں کو دیکھیں جو صبح سویرے سے ہی رزق کی جستجو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ مہربانی کریں، ان کے لیے کشادگی رزق اور معزز عمل کی دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ ان کے معاملات کو آسان کرے، ان کی رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اگر وہ ان مزدوروں کی مدد کرنے یا ان کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو اس میں جلدی کریں۔ ان کو سکھاؤ کہ جب وہ بیمار کو دیکھیں یا کسی اسپتال کے پاس سے گزریں تو دعا کریں کہ اللہ ہر بیمار کو تندرستی بخشے اور ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرے، اور اگر ممکن ہو تو ان کی عیادت کریں اور تسلی دیں۔ یہ سب مکارم اخلاق اور افضل عبادتوں میں سے ہیں۔ انہیں تربیت دو کہ وہ خندہ روئی اختیار کریں، بھلائی کریں، عفو درگزر، سخاوت، صبر، رحمت، محبت، نرمی اختیار کریں، تکلیف کو برداشت کریں، بے کسوں کی فریاد رسی کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، انصاف کریں، اختلاف کم کریں، جسے جانتے ہوں اور جنہیں نہیں جانتے ہوں ان سب کے ساتھ نرم گفتاری اختیار کریں، رشتہ دار اور اجنبی دونوں کا احترام کرو، اور چھوٹے بڑے سب کے ساتھ شائستگی سے پیش آؤ، خوشی اور غم دونوں میں شریک ہوں، کوئی بھی ہو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پریشانی کے وقت مدد، مصائب میں ساتھ دو اور معاملے میں نرمی برتو۔ انہیں وقت کی حفاظت کرنے، کام میں پختگی، حیا، پاک دامنی، استقامت، شرافت اور پردے کی تعلیم دے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہے جن میں کوئی محنت اور خرچ نہیں، لیکن سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، بلکہ اعمال ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں۔ انہیں سکھاؤ کہ انسان اپنے حسن اخلاق کے ذریعے قیام و سیام کرنے والے کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، ایک معاشرہ اس وقت تک راحت بخش زندگی نہیں گزار سکتا ہے جب تک اس کے افراد مہذب اخلاق کے مضبوط رشتوں سے جڑ نہ جائیں۔ غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں محبت اچھے اخلاق کا پھل ہے اور جدائی برے اخلاق کا نتیجہ ہے۔ ابو حاتم فرماتے ہیں اچھا اخلاق گناہوں کو ایسے ہی پگھلا دیتا ہے جیسے سورج برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برا اخلاق عمل کو اسی طرح خراب کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اخلاق اور اقدار ایسے پہرے دار ہیں جو عمل کے لیے آمادہ کرتے ہیں اور ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ نے لیے، آپ کے لیے ہر طرح گناہوں سے اور خطاؤں سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، وہ بہت بخشنے والا رحیم ہے۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت عام ہے، جس کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اس کا فضل ہم پر پے در پہ ہے اور اس کی نعمت بے شمار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔
یہ کلمہ توحید ہے جس پر اس کا دین قائم ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کی رسالت عام ہے، آپ کی نبوت پر نبوتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ کے سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، جو آپ کے کنبے اور خاندان ہیں، تابعین پر، اور ان پر جو اچھے طریقے سے ان کی پیروی کریں، اور ایسی بہت زیادہ سلامتی نازل ہو جس کو نہ گنا جا سکے اور نہ جس کی مدت ختم ہو۔ اما بعد مسلمانوں، ظلم ایک دوسرے کے خلاف جبر، قتل اور استبداد تبھی ہوتا ہے جب اقدار ختم ہو جاتے ہیں، اور جب تنگ نظر مفاد پرستی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور انانیت غالب ہو جاتی ہے اور اسی کا بس چلنے لگتا ہے۔ اس قاتل انانیت، سرکش خواہش پرستی کی وجہ سے کتنے لوگ قتل اور زخمی ہوئے، کتنی تباہی مچی اور ظلم ہوا۔ جب دینداری کمزور ہو جاتی ہے اور اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو اقدار پھیکے پڑ جاتے ہیں اور اخلاق مرجھا جاتے ہیں۔ تو اس وقت آپ والدین کی نافرمانی، دھوکہ، وقت کی بربادی دیکھیں گے اور عفت و عصمت کو دور پھینک دیا جائے گا۔ بدخلق خلق ایمانی اقدار کے بحرانوں میں جیتا ہے، مادی اقدار کے بحرانوں میں نہیں۔ یہی علم و عمل، ایمان اور اصولوں کے مابین حد فاصل ہے۔ جو اقدار و روایات نہ رکھنے والا ہو وہ منتشر الخیالی اور بے یقینی کا مارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے یا وہ سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو۔ سنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو، جان لو کہ امتوں کی بقا ان کی اخلاق کی بقا میں ہے اور ان کا زوال اخلاق کے زوال میں ہے۔ ذہانت و علوم کے خاتمے اور قلت تعداد کی وجہ سے نہ کوئی قوم ختم ہوئی اور نہ کوئی تہذیب برباد ہوئی۔ سب سے اہم سبب کسی امت کی اخلاقی خصوصیت کا خاتمہ ہے، پھر اس کے بعد اس پر غالب امتوں کی اخلاق کا غلبہ ہے۔ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو پیارے نبی محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل خانہ پر، امہات المومنین پر، ابوبکر عثمان علی، ابوبکر عمر عثمان اور علی اور تمام صحابہ کرام پر۔ اے اللہ، ہم تیری کرم کے ذریعے تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کی عزت فرما اور شرک اور مشرکوں کو رسوا کر۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ملکوں میں امن و امان عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو تو توفیق دے جس کو تو چاہتا ہے، اور ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔